یہ تاثر درست ہے کہ کے پی کے میں فاٹا کے انضمام کے بعد جو وہاں پہ انفراسٹرکچر وغیرہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں وہاں کے عوامی نمائندوں وغیرہ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں عمران بھائی، ٹرائبل کا جو مرجر ہوا تھا اس کو آئینی شکل ایک دی گئی تھی، اور وہاں پہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے جو بھئی یار ہم آپ کو اس صوبے میں شامل کیا گیا تھا، اور ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا جو ہر سال ان کو 3% این ایف سی میں سے مطلب ان کو حصہ دیا جائے گا۔ پی 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 اور پی ٹی ایم ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، دور ہیں، یا مخالفت میں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 1967 میں رکھی گئی، ٹھیک ہے؟ اس سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کی بھی بات کی، ہمیشہ اس نے پاکستان کے آئین میں جو گارنٹی دی گئی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، اس کی بھی بات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جتنے بھی حقوق ہمیں ہمارا آئین جس کی ضمانت دیتا ہے، اگر وہ اس کی خلاف ورزی چاہے ٹرائبل ایریا میں ہوگی، چاہے بلوچستان میں ہوگی، چاہے سندھ میں ہوگی، چاہے پنجاب میں ہوگی، چاہے گلگت بلتستان میں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جانوں کے نذرانے اپنے موقف کے اوپر، اپنے ویژن کے اوپر دے چکے ہیں۔ اگر پی ٹی ایم جو کہ واقعی آج نظر آ رہا ہے، جو وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور وہ حقوق کی بات، ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ ان کے 4-5 مطالبات ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس تمام جو یہ کھیل کھیلا گیا یہاں پہ اس کی تحقیقات کی جائیں، جو کہ میرے خیال میں دلیل اور دلائل پہ مبنی ہے۔ ان کی یہ ان کا مطلب ہے ایک مطالبہ ہے جو یہاں پہ جو مائنز ہیں ان کا صفایا کیا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے جو مسنگ پرسن کو عدالتوں میں لایا جائے۔ اگر کوئی آپ مجرم ہیں یا آپ ملزم ہیں تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، اس عدالتیں کو پروسیس کے تھرو مطلب ہے ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہاں پہ کسی ایک شخص کے حکم کو آئین یا قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہاں پہ یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، اور ان کی یہ جو دلیل و دلائل ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار، ان نوجوانوں کے پاس دلیل و دلائل اور گفت و شنید کا ہے، وہ کوئی بندوق اٹھا کے نہیں کر رہے، وہ پیٹ رہے ہیں جو ہم نان وائلنٹ ہیں، ہم پیسفل ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک ریاست بات چیت کرنے والے سے بھی آپ نے اس علاقوں میں 40 سال بندوق کی نوک پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی، تو آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس کے اوپر بڑے شدید قسم کے ان کے اوپر ایلیگیشنز وغیرہ وہ کیے کہ بھائی انڈینز اور انصار ہے، کار فرما، اور انہیں کی بولی بول رہے ہیں۔ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ عمران بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم جو ہیں کسی پہ تہمت تو لگا دیتے ہیں۔ میں اس کو شاید اگر ان کی بات میں حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ادارے موجود ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی جو بھئی یار یہ پریس کانفرنس کرتے اور یہ بات چیت کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ایک بندہ فرض کرو احمد کنڈی ہے، وہ اگر انڈیا سے پیسے لے رہا ہے تو اس کے آپ ثبوت لیں، اور اس کے پاس آپ کے پاس فورم موجود ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں 1947 سے لے کر 2020 تک آپ نے جن لوگوں پہ غداری کے اور کفر کے فتوے لگائے، ان کا انجام آپ نے کیا ہوا؟ وہی لوگ پھر دوبارہ لوگوں سے منتخب ہو کر آ جاتے تھے، پھر آپ ان کو بزور شمشیر جو ہے ان کو اپنے ایوانوں سے ہٹاتے تھے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، اس ملک ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جس میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، تب اس ملک کی مضبوطی کا، اس ملک کے مستقبل کا ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہ ینگ یوتھ ہے ہماری، ان سے بات چیت کی جائے، گفت و شنید کی جائے، اگر کوئی ان میں کالی بھیڑیں موجود ہیں تو ہمیں ثبوت کے ساتھ لانے چاہیے، نہ کہ صرف بات چیت۔ دورہ افغانستان کے دوران افغانستان میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، یا اس حوالے سے آپ کو کوئی شکایات ہیں؟ اگر وہ شکایات ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ہماری تو کوئی شکایتیں، بڑا زبردست اور بڑا مطلب ہے، میرے لیے تو تاریخ میں بہت سارے ملکوں میں پھرا ہوں، لیکن یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ بھی تھا، اور بڑا مطلب ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری جماعت کو انوائٹ کیا، ہم گئے وہاں پہ، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سفارت خانوں کے پروٹوکول دینے یا نہ دینے سے ان کو چاہیے تھا، ان کی اپنی ڈیوٹی تھی، وہ ہم سے رابطہ کرتے، ہمیں بٹھاتے، ہمیں بتاتے، کیونکہ ان لوگوں کی کافی انفارمیشنز ہوتی ہیں، وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرتے۔ ہم ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے وہاں پہ گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں عمران بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہر بندے کے اپنے فرائض ہیں، اگر کوئی فرائض اپنے انجام نہیں دیتا تو وہ اس کے اپنے کردار ہے اور اپنا اس کا ایک رول ہے۔ ہم وہاں پہ گئے، ہم پاکستان کے سفیر بن کے گئے، ہم پاکستان سے ایک اچھا پیغام لے کے گئے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم دلیل اور دلائل اور گفت و شنید پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو پاکستان کی امن کی ضمانت افغانستان کے امن میں ہے۔ اگر پاکستان اپنے آپ کو
پرامن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو افغانستان کے امن میں ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, یہ اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جس شخص کو ہم اپنا روحانی باپ تصور کرتے ہیں, ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب, جو ان کے اپنے فرمان ہیں, وہ تو سینٹرل ایشیا سے لے کر مطلب سب کانٹیننٹ تک ملت اسلامیہ کے پیروکار تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا جو آسیا یک پے کرے آب و گل است, ملت افغان دوران پے کرے دل است, از فساد او فساد آسیا در گشادے او گشادے آسیا. مطلب اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا, اگر افغانستان خوشحال ہوگا تو پھر پورا ایشیا خوشحال ہوگا. یہ میری باتیں نہیں, یہ علامہ اقبال کی باتیں ہیں جو ہمارا مطلب روحانی ایک والد کے اور رکھتے ہیں. آپ تو وہاں سے ہو کر آئے ہیں, افغان جو پیس پروسیس ہے ڈائلاگ کا, یہ وہ جو وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے عوام کے لیے قابل قبول ہے, بہتر ہے, اچھی سمت میں جا رہا ہے, یا اس کے اوپر کہیں پہ آپ کو کوئی جھول نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم جمہوری لوگ, ہم سیاسی لوگ, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, ہم گفت و شنید پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس حل ایک ہی ہے, ہتھیاروں کے ذریعے, شمشیر کے ذریعے, جبر کے ذریعے, زور کے ذریعے, تشدد کے ذریعے کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں نکل سکتا. آپ بیٹھیں گے, بیٹھنا ہی اس مسئلے کا حل ہے. اس میں پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے, اس میں دنیا کے مطلب امن کے جو پیمبر ہیں وہ بیٹھیں گے, امن کے جو سفیر ہیں وہ بیٹھ کے اس چیز کے مسئلے کا حل نکالیں گے, اور وہ حل نکلے گا. آپ دنیا میں کئی پہ, آپ کو میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ بیٹھ کے دنیا جب ایک جنگل کی شکل تھی تو انسان نے ترقی کرنے میں اس کی امن کا ہی راز انسان کی آج ترقی میں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, اگر یہ گفت و شنید چلے گی تو بالکل مجھے پورا یقین ہے جو پاکستان, اسلام آباد تہران کو کتنا قریب ہونا چاہیے اور کیا ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے تو آپ کو علامہ اقبال کا صرف ایک شعر, بالکل, آپ, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اگر پاکستان اپنے آپ کو پرامن, جس طرح میں نے کہا, اگر پاکستان جس طرح کہہ رہا ہے جو ہم امن کے شیدائی ہیں, ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں, تو دیکھیں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ پرائرٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ آپ کو ہمیشہ اچھے تعلقات, کیونکہ پڑوسی آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور میری بات سنیں, ہمارے یہ جو خیبر پختونخوا ہے, اگر 3-3.5 کروڑ لوگ یہاں پہ آباد ہیں, یہی کلچر, یہی تہذیب لائن کے اس پار لوگ موجود ہیں, اور ہمارے جو خاص کر پشتون جو آبادی ہے وہ وہاں پہ زیادہ وافر مقدار میں مطلب آبادی کے لحاظ سے موجود ہے, 50-60% وہاں پہ پشتون موجود ہیں, یہاں پہ پشتون موجود ہیں. اگر ہم ان کے درمیان بانڈنگ کو مضبوط کریں گے تو میرے خیال میں ہماری تجارت مضبوط ہوگی. جب تک آپ تجارتی ٹائز مضبوط نہیں کریں گے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, آپ کے امن جو ہے, کیونکہ آپ پرانے زمانے اٹھا لیں, جو لوگ جاتے تھے یہاں سے نکل کر, کیونکہ یہ گیٹ وے ہے, جتنے بھی آپ دیکھو تخت سلیمان سے آپ جتنے بھی دروں کو دیکھ لیں, تمام آپ جا کے افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا جاتے ہیں, اور سینٹرل ایشیا آپ دیکھ لیں آئل گیس کے حساب سے رچ ہے. ہمارے پاس سمندر ہے, ان کے پاس سمندر نہیں ہے, ہمارے پاس انرجی نہیں ہے, ان کے پاس انرجی ہے. مطلب ایسی چیزیں, یہ مفادات ہمارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو, میں صرف آخر میں صرف آپ کو یہی تجویز دوں گا, اور یہ اسمبلیوں میں بھی میں دے چکا ہوں, ہمیں تہران کو, سینٹرل ایشیا کو کاروبار کی عینک سے دیکھنا چاہیے, جس سے امن بھی آئے گا, خوشحالی بھی آئے گی, اور یہ ملک فلاحی ریاست کی طرف جائے گا. ایک ہمارا مقامی ایشو ہے کوٹلی امام حسین کا, جس کی کوئی تاریخی حیثیت تبدیل کر دی گئی ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اہل تشیع کمیونٹی کی جانب سے مسلسل احتجاج ہو رہا ہے, اور انہوں نے اس کو کوئی اوقاف نے لے لیا ہے, اور ضلعی گورنمنٹ نے, اور پی پی کی جانب سے ایک تجویز آئی تھی, میرے خیال میں فیصل صاحب کی جانب سے, انہوں نے یہ آفر بھی دی تھی کہ بھئی ہم خرید کے اس کمیونٹی کو دینے کو تیار ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک وہ معاملہ جو مقدمہ ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا چلوں, آپ ڈیر اسماعیل خان کا یا خیبر پختونخوا کا گزٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کوٹلی امام جو ہے اس کی ایک پرانی تاریخ پڑی ہوئی ہے, اس کا باقاعدہ ذکر آ چکا ہے. چاہے ہم اس کو الفاظوں میں, چاہے ہم اس کو کاغذوں میں آگے پیچھے کرتے رہیں, آپ اس کی تاریخ کو, اس کی حقیقت کو نہیں تبدیل کر سکتے. کوٹلی امام ایک بہت پرانی تاریخ ہے ہماری, یہ بالکل اس کو ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی یہ کہا تھا جو بھئی یار اس کو اس کا جو اپنا وجود ہے یا تاریخ ہے, اس کو ہم کسی کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے, اور ہم آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی اس چیز کو شکل تبدیل کرنے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈی خان کے حقوق کے لیے بات کی ہے, اور اب بھی ہم انشاءاللہ اس حقوق کے لیے, کیونکہ یہ ان کا جینوئن رائٹ ہے, اور اس جینوئن رائٹ کو ہم کسی کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے بالکل ہر فورم پہ لڑیں گے, چاہے وہ پارلیمان میں ہوگا, چاہے وہ پارلیمان کے باہر ہوگا.